الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين کریماں ببخشائے برحال ماں کے ہستم اسیر کمند ہوا ندار مغیرز تو فریاد رس توئی آسیارا خطا بخش بس نگہدار مارا ذرائے خطا در گزارو ثوابم نما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله حضرات محترم، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم بندہ ناچیز کو حق اور سچ بولنے کی توفیق عظیم عطا فرمائے، اور پھر دعا ہے کہ مولا کریم بندہ ناچیز کا دل، دماغ، زبان غلطی سے محفوظ فرمائے۔ محترم سامعین، جو آج کے اس جمعۃ المبارک کا عنوان ہے اس موضوع کا نام اختیارات سیدنا مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دعا ہے کہ مولا کریم بندہ ناچیز کا دل، دماغ، زبان غلطی سے محفوظ فرمائے۔ محترم سامعین، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید لا ریب لا شک کا کتاب میں 30واں پارہ سورۃ الکوثر پہلی آیت، اللہ رب العزت نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر کا مالک بنا دیا ہے۔ اے محبوب
ہم نے آپ کو خیر کثیر کا مالک بنا دیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ تفسیر مظہری آخری جلد میں مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں، ایک روایت نقل کی جو کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت نقل کی تھی۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف لائے، بیٹھے ہی تھے، تشریف فرما تھے کہ اچانک نیند طاری ہو گئی۔ تھوڑا لمحہ گزرا، تھوڑی دیر گزری، حضور نے مسکراتے ہوئے سر کو اٹھایا، آنکھیں کھولی تو ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا سبب ہے کہ آپ نے آنکھیں کھولی تو مسکراتے ہوئے آنکھیں کھولی؟ تو آپ نے فرمایا، ابھی مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی ہے اور اس سورت میں میرے رب نے مجھے فرمایا کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو خیر کثیر کا مالک بنا دیا ہے۔ اور وہ سورت کیا ہے؟ آپ نے پھر پڑھ کر سنائی، انا اعطیناک الکوثر۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں، تمہیں پتہ ہے کہ کوثر کیا ہے؟ حضور کا صحابی عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نہیں جانتے، اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں۔ حضور نے فرمایا، تو سنو، کوثر ایک نہر ہے، ایک نہر ہے کوثر، جس کا عطا کرنے کا وعدہ مجھ سے میرے رب نے فرمایا تھا اور آج وہی عطا فرما دیا ہے۔ وہ نہر کوثر، اس میں بہت خوبیاں ہیں۔ آپ نے پھر اس کی تعریف فرمائی، اس کوثر کی۔ تو حضور کا صحابی آگے تشریح فرماتا ہے، کہتا ہے، لوگوں دیکھو کہ یہ کوثر اس کائنات کے رب نے کسی اور پیغمبر کو نہیں عطا فرمایا تھا سوائے ہمارے محبوب کے۔ اور وہ کوثر کیا؟ فرمایا کہ میرے رب نے مجھے فرمایا، اے محبوب، ہم نے آپ کو خیر کثیر کا مالک بنا دیا ہے، خیر کثیر کا مالک بنا دیا ہے۔ اب آگے بھی اس کی تشریح آتی ہے، لیکن میں جو بتانا چاہتا تھا وہی بتا دیا۔ آگے چلتے ہیں آگے والی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے سورۃ حشر آیت نمبر 7 میں ارشاد فرمایا، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جو کچھ تمہیں رسول عطا فرمائیں وہ لے لو، اور جس سے تمہیں رسول منع فرمائیں اس سے باز رہ جاؤ۔ یہ اللہ کا ارشاد ہے کہ تمہیں جو کچھ میرے محبوب عطا فرمائیں، اور یہ آیت کریمہ کا وما آتاکم الرسول فخذوہ، یہ الفاظ بظاہراً بتاتے ہیں کہ جو رب فرما رہا ہے لوگوں کو کہ لوگوں تمہیں جو کچھ میرے محبوب عطا فرمائیں وہ لے لو، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ اشیاء ایسی ہیں کہ جن کا مالک رب نے اپنے محبوب کو ملکیت عطا فرما دی ہے۔ اور آگے ایک اور جگہ پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا،
وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِنَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ سورۃ التوبہ آیت نمبر 59۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اور کیا اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی ہوتے جو اللہ اور اس کے رسول نے ان کو دیا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے ان کو دیا ہے، اور کہتے ہمیں اللہ کافی ہے، اب دیتا ہے ہمیں اللہ اپنے فضل سے اور اس کا رسول، یعنی اللہ بھی دیتا ہے اور اس کا رسول بھی عطا فرماتا ہے۔ اور آگے والی آیت کریمہ میں جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا سورۃ احزاب آیت نمبر 36۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور نہ کسی مسلمان مرد نہ مسلمان عورت کو پہنچتا ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کچھ حکم فرما دیں تو انہیں اپنے معاملہ کا کچھ اختیار باقی نہیں رہتا۔ اور پھر آگے والی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اور ارشاد فرمایا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا يحرمون ما حرم اللہ ورسولہ سورۃ التوبہ آیت نمبر 29۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لڑو ان سے جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور قیامت پر، اور حرام نہیں مانتے اس چیز کو جس کو حرام کیا اللہ نے اور اس کے رسول نے۔ اور اس آیت کریمہ میں بھی اللہ رب العزت نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ کچھ احکام ایسے ہیں کہ میرے محبوب کی مرضی ہے جیسا ہی ان کو موڑ دے ہم اس کو شریعت بنا دیں گے۔ اور پھر آگے فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء سورۃ آل عمران آیت نمبر 26۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فرمایا یوں عرض کرو اے اللہ ملک کے مالک تو جس سے چاہے سلطنت دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے، جس سے چاہے سلطنت دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے۔ یہاں بھی چونکہ قرآن ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نازل ہوا اور یہاں ارشاد بھی حضور کو ہوا کہ حضور ہم جس سے چاہتے ہیں اسے سلطنت دے دیتے ہیں، لہذا جس سے چاہنا، اور رب نے اپنے محبوب کو بھی چاہا ہے یؤتی من یشاء کہ ہم جس سے چاہتے ہیں اسے سلطنت دے دیتے ہیں۔ اور چاہنا کئی قسم کا ہوتا ہے، محبوب کو ایسے چاہا اور ایسی چاہت رکھی اپنے محبوب کے ساتھ کہ کائنات کا رسول بنا کر بھیج دیا ہے۔ اور آگے ارشاد باری تعالی ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے جو پیروی کرتے ہیں اس رسول کی جو نبی امی ہے، جو نبی امی ہے۔ اور یہاں سے میں ایک بات کہتا چلوں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امی سے مراد ان پڑھ ہیں، نہ یہ معنی نہیں ہے، بلکہ سے مراد فارسی عربی میں کہتے ہیں اس جڑ کو
کہ جس جڑ سے شاخیں پھوٹتی ہیں، پودا پھوٹتا ہے، اس لیے محبوب کو کہا ہے کہ اے محبوب آپ کائنات کی جان ہیں، آپ سے ہی تو کائنات ہی بنی ہے. اس لیے کہا ہے کہ جو پیروی کرتے ہیں اس نبی کی جو کہ امی ہے. اور فرمایا جس کا ذکر لکھا ہوا پائیں گے اپنے پاس توریت میں اور انجیل میں، اور وہ انہیں بھلائی کا حکم دے گا اور برائی سے منع کرے گا، اور ستھری چیزیں ان کے لیے حلال فرمائے گا اور گندی چیزیں ان پر حرام کر دے گا. وہ رسول ستھری چیزیں ان کے لیے حلال فرمائے گا اور گندی چیزیں ان کے لیے حرام فرمائے گا. یہاں اس آیت سے بھی واضح طور معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو کافی سارے اختیارات عطا فرمائے ہیں. اور ایک اور آیت کریمہ میں جو کہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 6 اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی مسلمانوں کا ان کی جان سے بھی زیادہ مالک ہے، ان کی جان سے بھی زیادہ مالک ہے. یہاں تو کہتے ہیں نا کہ نبی کو اختیار نہیں ہے. اللہ رب العزت واضح فرما رہا ہے کہ مومنو تم اختیار کی بات کرتے ہو، تمہاری جانیں بھی، ان کا بھی مالک تمہارا نبی ہے، تمہاری جانوں کا بھی مالک تمہارا نبی ہے. اور سورۃ الاعراف آیت نمبر 128 اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں اس انداز میں ارشاد فرماتا ہے ان الارض للہ یورثها من یشاء من عباده والعاقبۃ للمتقین، بے شک زمین اللہ رب العزت کی ہے اور اللہ تعالی اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کو اس کا مالک بنا دیتا ہے. یہاں اللہ رب العزت نے بھی یہی بات فرمائی کہ یہ زمین اس رب کی ہے جس نے اس زمین کو پیدا فرمایا اور پھر اپنے بندوں میں سے جس سے چاہتا ہے اس کو اس زمین کا مالک بنا دیتا ہے. واضح طور پہ فرمان آ رہا ہے اللہ رب العزت کا. اور کیا جس سے چاہتا ہے، اور یہاں چاہت سے بات آتی ہے، کیا نبی کو رب نے نہیں چاہا تھا؟ چاہے تو کائنات کی مصطفی عطا فرمائی ہے، یہی تو چاہنا ہے. اور جہاں تک مصطفی عطا فرمائی ہے وہاں تک اپنے محبوب کو اختیارات عطا فرما دیے ہیں.